उस वक्त मैं मैट्रिक क्लास में था। चंद दिनों में मेरे पेपर्स होने वाले थे। अब्बा हमेशा मुझे अपने पास बिठाकर समझाते थे, मुझे कहते थे कि बेटा तुमने आला तालीम हासिल करनी है, अच्छे नंबरों से कामयाबी लेकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करना है। मेरे बाद तुम ही हो जो माँ और बहनों का सहारा बनोगे। देखो बेटा, भाई बहनों का मान होते हैं, कभी बहनों का मान टूटने मत देना। खुद को इस काबिल बनाना कि अपने साथ साथ बाकी सबकी ज़रूरतों को भी ऐसे तरीके से पूरा कर सको। अब्बा की इन सभी बातों को मैं गौर से सुनता और अपने दिल में बिठा लेता। इसी असना में मैं वापस आया तो मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई जिससे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे पता चला कि अब्बा की मौत हो गई है। जिस जगह पर वो मजदूरी कर रहे थे, छत गिरने से वो मौका पर ही जाँ बाग हो गए। उनके साथ कुछ और भी मजदूर थे जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, मगर उनकी जान बच गई और मेरे अब्बा हम लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। अब पहाड़ जैसी जिंदगी मेरे सामने सर उठाकर खड़ी थी। बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी थीं जिन्हें पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत थी। पैसे के बगैर ना तो इंसान एक वक्त का खाना खा सकता है और ना ही अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकता है। मैं माँ और बहनों को कहाँ से खिलाता, अम्मा की दवाएं कहाँ से पूरी करता, यही सोचकर मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मजदूरी करनी शुरू कर दी। मैंने अम्मा को उस दिन बहुत रोते देखा था, जिस दिन पहले दिन मैं मजदूरी पर गया था। काश बेटा तुम्हारा बाप जिंदा होता तो आज तुम्हें पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए ना निकलना पड़ता। जिंदगी इतनी संगदिल हो जाएगी ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं माँ को दिलासा और तसल्ली देकर काम पर आया था। माँ, मेहनत करने में तो कोई शर्म नहीं है और तुम फिक्र मत करो माँ। मैं काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूँगा। जो आपकी और अब्बा की ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मैं ज़रूर पढ़ूंगा और पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी ज़रूर बनूंगा। कहने को तो मैंने ऐसा कह दिया था, मगर मैं जानता था कि ये नामुमकिन है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद मैं इस कदर थक जाता कि घर जाकर सीधा बिस्तर पर लेट जाता और फिर दोबारा मुझ में उठने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने एक ठेकेदार के पास 2 हफ्ते मजदूरी की। जब भी उससे पैसों की बात की तो उसने मुझे यह कहकर टाल दिया कि जल्दी पैसे दे देगा, मगर 2 हफ्तों के बाद दोबारा पैसों का तकाजा करने पर उसने मुझे मार कर काम से निकाल दिया। मैं रोता हुआ घर आया, सारी बात माँ को बताई तो माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। यतीम के साथ कोई भी अच्छा सलूक नहीं करता। हर कोई यतीम को उतरने वाला समझकर निगलने की कोशिश करता है। बेटा, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं। तुम दोबारा किसी जगह पर काम के लिए कोशिश करो, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर कोई मौज़ा कर देगा। हमारे मोहल्ले की एक शफीक चचा थे। उन्हें अपनी परेशानी का बताया तो कहने लगे, मेरे जानने वाले का होटल है बेटा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। इन्हीं शफीक चचा की मदद से मैं वहाँ पर वेटर की जॉब पर लग गया था। वो तनख्वाह मामूली थी, मगर इतना ज़रूर था कि अब मुझे बहुत थकना नहीं पड़ता था। जब मैं घर वापस आता तो अपनी पढ़ाई भी कर सकता था। अब माँ भी मुतमईन थी कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और मैं भी खुशी खुशी काम पर रवाना हो जाता। एक तो वहाँ पर अच्छा खाना भी मिल जाता था और दूसरा मालिक भी मेरा ख्याल रखता। एक यतीम लड़का समझकर उसने कभी इस बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल ही रखा था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 महीना हो गया था और फिर मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। होटल से मिलने वाली वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। 30 दिन की मुसलसल दौड़ धूप, वेटर की मखसूस वर्दी में मेज़ों के गिर्द चक्कर काटना, गाहकों की तलख बातें सहना और किचन की तपती हुई गर्मी में पसीना बहाने के बाद जब मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ पर नोटों की एक छोटी सी गड्डी रखी, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कायनात की तमाम तर दौलत मेरे इन नन्हे हाथों में सिमट आई है। मैंने इन नोटों को गिना नहीं, बल्कि अकीदत से अपनी कमीज़ के ऊपर वाली जेब में रख लिया, जहाँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं होटल से निकला तो शाम के साए गहरे हो रहे थे और शहर की रोशनियां जाग रही थीं। मेरे जहन में खरीदारी की एक तवील फहरिस्त थी। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मोहल्ले की दुकान से आटा, घी और दालें लूँगा। फिर अम्मा के लिए वो रेशमी दुपट्टा खरीदूंगा जिसकी वो कई दिनों से ख्वाहिश कर रही थी, मगर ज़बान पर नहीं लाती थी। छोटी बहनों के लिए कुछ मिठाई और फल लेने का इरादा भी था, ताकि आज किचन में चूल्हा चले तो खुशी की महक पूरे घर में फैल जाए। मैं कदम बढ़ाता हुआ आगे जा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यतीम होने के बावजूद अपने घर का बोझ उठा सकूं। मैं अभी शाहराह आम के करीब पहुंचा था कि अचानक एक दिल रोज़ चीख ने फ़ज़ा के सन्नाटे को चीर दिया और मेरे कदम वहीं जम गए। सड़क के किनारे फुटपाथ की पीली रोशनी में एक बूढ़ी औरत अपने बाल नोच रही थी और दहाइयाँ दे रही थी। उसकी गोद में एक जवान लड़का पड़ा था जिसका लिबास खून से तरबतर था और वो बेहोशी की हालत में मौत जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला था। मैं भाग कर उनके करीब पहुंचा। खाला, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? मेरी आवाज़ में कपकपी थी। वो बूढ़ी माँ मेरी तरफ देखकर धाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। वो कहने लगी, बेटा, कोई जालिम गाड़ी वाला मेरे बच्चे को टक्कर मार कर भाग गया है।
اس کا بہت خون بہ رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے کہ میں رکشہ کر کے اسے ہاسپٹل لے جاؤں یا کوئی پٹی خرید سکوں۔ بیٹا میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے اس اکلوتے سہارے کو بچا لو۔ اس سمے میرے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ بوڑھی عورت میری اپنی ماں ہے جو کسی بے رحم سڑک پر بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں میری پہلی محنت کی کمائی تھی جو میرے گھر والوں کا راشن تھی، اور دوسری طرف ایک انسانی زندگی کا چراغ تھا جو بجھنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے اپنے مستقبل کے تمام منصوبے، گھر کا ختم ہوتا ہوا راشن اور بہنوں کی معصوم خواہشیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے جیب سے وہ تمام پیسے نکالے اور اس بڑھیا کے کپ کپاتے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ وہ حیرت اور شکر گزاری سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، ڈرائیور کی مدد سے لڑکے کو پچھلی نشست پر لٹایا اور انہیں ہاسپٹل روانہ کر دیا۔ جب ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں خالی ہاتھ اور خالی جیب سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب جیسے جیسے ہوش ٹھکانے آ رہا تھا، پریشانی کے پہاڑ میرے سر پر ٹوٹنے لگے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ گھر میں آٹے کا آخری پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماں بڑی امید سے میری پہلی تنخواہ کا انتظار کری ہوگی کہ آج ان کا بیٹا گھر میں برکت لے کر آئے گا۔ میں خالی ہاتھ گھر جا کر کیا بتاؤں گا؟ کیا وہ میری اس بات پر یقین کریں گی کہ میں نے ایک اجنبی کی مدد سے سب کچھ لٹا دیا، یا پھر وہ یہ سمجھیں گی کہ میں نے پیسے کہیں گنوا دیے یا کسی فضول خرچی میں اڑا دیے؟ میرے قدموں میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوا۔ جو میرا گھر قریب آتا جا رہا تھا، میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید آج پھر ہمیں بھوکا پیٹ ہی سونا پڑے گا، مگر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ایک ماں کے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی میں اپنے خستہ حال اور بسیدہ مکان کے سامنے پہنچا، میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ گھر کے باہر دو تین بڑی کالی چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں جن کے ڈرائیورز بادب باہر کھڑے تھے۔ گلی کے بچے حیرت سے ان گاڑیوں کو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں ہول اٹھا، یا اللہ خیریت ہو، کہیں پولیس تو نہیں آ گئی یا کوئی اور مصیبت۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا چھوٹا سا کچا صحن جو ہمیشہ خاموشی اور اداسی کا مسکن رہتا تھا، آج کسی جشن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ وہاں ہر طرف پھلوں کے بڑے بڑے ٹوکرے سجے تھے، مٹھائیوں کے ڈبے میزوں پر لگے ہوئے تھے، اور ہر طرف ایسی خوشبو رچی بسی تھی جو صرف امیروں کے گھروں سے آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں اور بہنیں ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ خوش بھی نظر آ رہی تھی اور حیرت زدہ بھی۔ میں ہکا بکا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کیا چل رہا تھا؟ صحن کے درمیانی حصے میں کچھ باوقار اور بزرگ لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لباس ریشمی تھے اور ان کے چہروں پر ندامت اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں خدا کے لیے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سارا سامان کہاں سے آیا؟ تب ایک نہایت بزرگ شخص جن کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کانپتی آواز میں بتایا، بیٹا یہ تیرے ددیال والے ہیں، یہ تیرے سگے دادا اور یہ تیرے چچا ہیں۔ میں نے کبھی ان لوگوں کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ میرے لیے تو کائنات صرف میری ماں، ابا اور بہنیں تھیں۔ میری ماں نے برسوں پرانا وہ راز فاش کیا جو ایک بوجھ بن کر اس کے سینے میں دبا ہوا تھا۔ بیٹا تیرے ابا اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تیرے دادا اور دیگر رشتہ داروں نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور ہم سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے تیرے ابا کو جائیداد سے آگ کر کے تپتی دھوپ میں گھر سے نکال دیا۔ ہم نے غربت کے دن دیکھے، تیرے ابا نے فاقے کاٹ کر مزدوری کی، لیکن وہ غیور انسان تھے، انہوں نے کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مگر آج جب انہیں کسی ذریعے سے تیرے ابا کی وفات اور ہماری بے بسی کی خبر ملی تو ان کا خون جوش مار اٹھا اور یہ پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ میرے دادا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ان کی آواز رہ گئی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت دیر کر دی، ہم نے اپنی انا کی خاطر اپنے لخت جگر کو خود سے دور کر دیا، مگر اب مزید نہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو تو قبر سے واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کی اولاد کو اس حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ گاڑیاں باہر اسی لیے کھڑی ہیں کہ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ اپنے شہر، اپنے اس بڑے آبائی گھر لے کر جائیں گے جہاں تمہارا اصل حق ہے۔ ماں نے ایک نگاہ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے صحن پر ڈالی، ان پرانی اور پلستر سے محروم دیواروں کو دیکھا جنہیں ابا نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، اور بڑے وقار سے کہا، ابا جی میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہاں میرے سرتاج کی یادیں بسی ہیں، یہاں کی مٹی میں ان کا پسینہ شامل ہے۔ میں اس محل نما گھر میں کیسے رہوں گی جہاں میرے شوہر کی جد و جہد کے نشان نہ ہو؟ ماں کے اس جذباتی فیصلے کے سامنے سب سرنگوں ہو گئے۔ میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ اگر بہو وہاں نہیں جائے گی تو ہم اس گھر کو ہی محل بنا دیں گے۔
انہوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ اس پرانے گھر کو ایک عظیم و شان حویلی میں تبدیل کیا جائے گا اور ہماری تمام ضرورتیں اب ان کی ذمہ داری ہوں گی۔ نیکی کا وہ بھی جو میں نے سڑک پر اس بوڑھی عورت کی مدد کے لیے بویا تھا، وہ اتنی جلدی ایک تناور درخت بن کر پھل دے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ میرے ددیال والوں نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں نہایت عزت و احترام کے ساتھ بڑے گھرانوں میں کی۔ وہ بہنیں جو کبھی ایک ایک جوڑے کے لیے ترستی تھیں، آج ریشم و اطلس میں ملبوس تھیں۔ میری تعلیم جو کبھی ایک ناممکن خواب معلوم ہوتی، اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گئی۔ میرے چچاؤں نے میرا داخلہ ملک کی سب سے مہنگی اور بہترین یونیورسٹی میں کروایا۔ مجھے اب ہوٹل میں ویٹر کی نوکری نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ اب میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے تمام وسائل میسر تھے۔ میں نے بھی اپنے ابا کی نصیحت کو پلے سے باندھ دیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیے، راتوں کی نیندیں حرام کی اور صرف اپنی کتابوں سے رشتہ جوڑا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میری برسوں کی محنت رنگ لائی اور آخر کار میں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور ایک مقابلے کا امتحان کے بعد ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، شہرت اور ایک باوقار عہدہ، لیکن آج بھی جب میں اپنی سرکاری گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ کسی سڑک سے گزرتا ہوں اور کسی غریب کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شام یاد آتی ہے جب میں ایک معمولی ویٹر تھا اور میں نے اپنی پہلی تنخواہ ایک اجنبی کو دے دی تھی۔ میری ماں آج بھی اس گھر کے اس خاص حصے میں بیٹھتی ہے جسے ہم نے ابا کی یاد میں پرانی وضع پر ہی برقرار رکھا ہے۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، بیٹا، جب تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتے ہو تو عرش والا اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تمہاری وہ پہلی تنخواہ دراصل تمہارا وہ سودا تھا جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری اس کامیابی کے پیچھے اسے ایک نیکی کا ہاتھ ہے جس نے میری تقدیر کا رخ بدل دیا۔ سچ ہے کہ انسان کی نیت اگر صاف ہو تو موزے اجنبیوں کی صورت میں بھی رونما ہوتے ہیں۔